الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. دکھائی دیتا ہے درے بطول سے بندہ دکھائی دیتا ہے وہاں سے عرش معلا دکھائی دیتا ہے وہاں سے دیکھو تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے وہاں سے دیکھو تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے مزار سیدہ اونچا دکھائی دیتا ہے مزار سیدہ اونچا دکھائی دیتا ہے میں جب بھی تربت زہرا کی سمت دیکھتا ہوں میں جب بھی تربت زہرا کی سمت دیکھتا ہوں وہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے وہاں سے خضرا دکھائی دیتا ہے درے بطول سے بندہ دکھائی دیتا ہے. حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام حضور سید العالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد و بے حساب مرتبہ. آج 4 رمضان مبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے اور کل 3 رمضان سیدتنا فاطمہ الزہرا ام السادات مخدومہ کائنات دختر مصطفیٰ بانو مرتضیٰ سردار خواتین و جہان و جنا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ زاکیہ راقیہ عابدہ محدثہ مبارکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا یوم وصال ہے. حضرت فاطمہ الزہرا شہزادی مصطفیٰ آپ کا جو ولادت ہے وہ حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا رحمة الله. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کا نام اللہ جل جلالہ نے رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ ہی کیوں رکھا؟ فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمها ومحباها عن النار، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو آگ سے آزاد کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا کیا شان ہے آپ کی. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجها فحرم اللہ ذریتها علی النار، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کو حرام کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی یہ شان ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان سے پوچھا کہ آپ تو سیدہ کی بارگاہ میں کثرت سے آتی جاتی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ کا ذرا حال تو بتائیں، ان کا انداز کیسا تھا، ان کے چہرے کی نورانیت کیسی تھی؟ حضرت انس کی والدہ فرماتی ہیں کہ چہرے کا نور ایسا تھا کانت کالقمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کے چاند کی کرنیں ہوتی ہیں ایسے ان کے چہرے کی چمک ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا دل کیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دوں. میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں. رات کا وقت ہے، مغرب ہو چکی ہے. میں نے اپنی ماں سے اس کی اجازت لی کہ امی جان آپ مجھے اجازت دیں. ماں بیمار تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا رات کو نہ جایا کرو، رات کو میرے پاس رہا کرو. تو کہنے لگے کہ حضور کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا. تو میں نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی کہ امی جان مجھے آپ اجازت دیں، میں حضور کے پیچھے جا کے مغرب کی نماز ادا کروں گا. اور لالچ کیا دیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ دیکھو وہاں جا کے حضور سے آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا اور اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا. تو یہ تو وہ لوگ تھے جو دعاؤں کے حریص ہوتے تھے، جن کی خواہش ہوتی تھی کہ محبوب ہمارے لیے دعا کر دیں. یقیناً جب حضور دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول بھی کر لیں گے. تو والدہ نے اجازت دے دی. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نماز مغرب ادا کی، بیٹھا رہا. حضور کا جلوہ دیکھنے کے لیے دل میں پھر تڑپ ہوئی. میں نے کہا عشاء بھی پڑھ کے جاؤں گا. جب عشاء کا وقت ہوا، نماز عشاء پڑھی، میرا دل نہیں بھرا. حضور اٹھے اور حجرے کی جانب جانے لگے تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدموں کی آواز سنی تو حضور نے پوچھا کون ہے؟ پھر مجھے فرماتے ہیں حذیفہ ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں حذیفہ ہوں. تو حضور نے فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اور ساتھ ہی فرما دیا غفر اللہ لک ولی امک، کہ اے حذیفہ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کر دے. یعنی حضور نے جو ان کے دل میں لے کے آئے تھے کہ حضور سے مغفرت کی دعا کروں گا، حضور سے مغفرت کی دعا کروں گا، اپنی ماں کے ساتھ جو وعدہ کر کے آئے تھے حضور نے ان کے دل کی بات بھی جان لی اور والدہ کے ساتھ وعدے کو بھی جان لیا. حضور کو پتہ چل گیا کہ حذیفہ کے دل میں بات کیا ہے. حضور نے پوچھا کہ حذیفہ ہے تمہارا کیا مطلب ہے، کیوں آئے ہو؟ اور ساتھ ہی حضرت حذیفہ کو دعا دے دی غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. تو حضرت حذیفہ کو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اسی رات حضور نے مجھے ایک حدیث بیان کی. حضور فرماتے ہیں کہ حذیفہ ایک فرشتہ آیا ہے. یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا اور اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی، مجھے سلام کر کے پھر مجھے ایک بشارت دی، ایک خوشخبری دی. عرض کیا تھا خوشخبری کیا ہے؟ کیا خوشخبری دی فرشتے نے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتے نے کہا کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی جنت کی جتنے بھی خواتین ہیں، جنت میں جتنے بھی عورتیں جائیں گی فاطمہ ان ساری عورتوں کی سردار ہے. فرمایا وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
صرف اٹھنے بیٹھنے میں بھی نہیں بلکہ شکل و صورت میں بھی سب سے زیادہ جو حضور کے مشابہ ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ سیدہ فاطمہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی اتنے قریب سے یہ حضرات جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے کہ کس کی شباہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس کا انداز حضور سے ملتا جلتا ہے، اور یہ گھرانہ سخاوت میں سب سے اعلیٰ گھرانہ ہے، اس گھرانے جیسا سخی کوئی نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، اور وہ ایک شخص جو آیا حضور کی بارگاہ میں وہ بڑی بےہودہ قسم کی گفتگو کرنے لگا، حضور کی گستاخی کرنے لگا۔ حضور نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، یہ کام اچھا نہیں، تم ایمان لے آؤ، اس کو توحید کی دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر حضور کی کلمات کا اثر کیا، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیری حاجت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، کھانا کوئی نہیں، میرے پاس کپڑا کوئی نہیں ہے سر چھپانے کے لیے، میرے پاس سواری کوئی نہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ ہے کوئی جو اس کو سواری دے دے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی سواری پیش کر دی کہ یا رسول اللہ میری سواری اس کو دے دیجیے۔ پھر حضور نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کو سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز دے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ نے اپنا امامہ اتارا، اس کو پیش کر دیا۔ تو پھر حضور نے کہا کہ ہے کوئی جس کی بھوک مٹائے، اس کو کھانا کھلا دے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ اٹھا اور اپنے گھر میں جب گیا، گھر جا کے پتہ کیا تو گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، فاقے کا زمانہ تھا۔ پھر میرے خیال آیا کہ سیدہ حضرت فاطمہ کے گھر جاتا ہوں۔ جب جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ سلمان آیا ہے، رسول پاک کا خادم ہے۔ سارا واقعہ سنایا کہ سیدہ آپ کے بابا جان کے دربار میں ایک بندہ آیا ہے، اس کی حاجت روائی حضور نے کرنی ہے، اور حضور نے پوچھا ہے کہ کوئی کھانے کی چیز ہے تو اس کو پیش کریں، اس کو کھانے کی چیز دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میرے گھر میں کچھ نہیں، سیدہ آپ کے گھر میں کچھ ہے تو عطا فرما دے۔ فرمایا کہ آج تیسرا دن ہے، کھانے کو کوئی گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تیسرا دن ہے، گھر میں فاقے ہیں، لیکن تم جس در پہ آئے ہو یہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ جس گھر میں آئے ہو، جس گھر پہ آ گئے ہو، اب تم خالی نہیں جاؤ گے۔ سیدہ نے اپنی چادر اندر سے ایک چادر لی اور حضرت سلمان کو دی، کہا کہ فلاں بازار کے اندر شمعون نام کا یہودی ہے، اس کے پاس جانا، وہ اچھی قیمت لگا دے گا، یہ چادر بیچ کے جو لے آؤ۔ تو حضرت سلمان نے وہ چادر لی اور جا کے اس یہودی کو کہا کہ یہ چادر لے لو۔ اس یہودی نے جب چادر کو دیکھا تو اس کے اوپر رکت طاری ہو گئی، اس کا بدن کانپنے لگا، پوچھنے لگا کہ یہ چادر کس کی ہے؟ کہا کہ یہ رسول پاک کی بیٹی کی چادر ہے۔ اس نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس حضور کا نام سنا اور سیدہ کی چادر کے بارے میں کہنے لگا یہ تو وہ گھرانہ ہے جس کی شانیں تو رب نے تورات میں بھی بیان کی ہے، یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس کی شانیں رب نے انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ اس نے کہا کہ اس چادر کی برکت سے اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دی ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اور یہ تم جو لے جاؤ، یہ جو لے کے جاؤ اور یہ چادر سیدہ کو تحفہ پیش کر دینا۔ کہنا کہ شمعون نے آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا ہے۔ جب حضرت سلمان وہ چادر بھی لے آئے اور جو بھی لے کے آئے تو حضرت سیدہ نے جو کو پیسا، روٹیاں بنائی اور ساری کی ساری روٹیاں حضرت سلمان کو دی۔ کہا کہ سیدہ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیں، 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں نے جو کام کیا تھا وہ رب کی رضا کے لیے کیا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ جو منگوائے تھے اور میں اس میں اپنے لیے کوئی حصہ نہیں رکھوں۔ یہ ہے وہ گھرانہ جنہوں نے بانٹا ہی بانٹا، جنہوں نے تقسیم ہی تقسیم کیا ہے، ان کی کرامات بے شمار ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، ماہ رمضان کا مہینہ، بڑی شدت کی گرمی تھی، تو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئی۔ تو جب میں گھر میں گئی تو اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو چکی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دانے گھر میں ہی چکی ہوتی، ہاتھ سے دانے پیس کے چکی سے آٹا بنایا جاتا، اس سے روٹیاں پکتی تھی، اندر چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سیدہ اندر کام کر رہی ہیں۔ تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازہ کھلا نہیں۔ فرماتی ہے کہ میں نے پھر دروازے کے اندر سے جھانکنے کی کوشش کی، دیکھا کہ چکی بھی خود بخود چل رہی ہے اور حسنین کریمین جھولے میں لیٹے ہیں اور جھولا بھی خود بخود ہل رہا ہے، اور سیدہ پاس ہی زمین کے اوپر آپ آرام فرما رہی ہیں۔ یہ رسول پاک کی بیٹی ہیں کہ جو زمین پہ آرام فرما رہی ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں حضرت ام ایمن کہتی ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جا کر سارا ماجرا سنایا۔ تو حضور نے
کہ میں نے ایک دن حضرت فاطمہ کو کہا کہ اے فاطمہ، آج ہمارے مسلمان بھائی، دینی بھائی حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے، دعوت بڑی انوکھی کی ہے۔ پوچھا کیسے دعوت کی؟ کہا کہ حضور کے ہر ہر قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، اور کھانا بھی بڑا تکلف دیا۔ صحابہ کی ایک جماعت تھی جو حضور کے ساتھ کھانا کھانے گئی، انہوں نے کھانا بڑا اچھا دیا ہے، اور حضور کے ہر ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ علی آپ بھی چاہیے اور حضور کو ایسی ہی دعوت دے آئیے، حضور کو کہیے کہ اپنے صحابہ کی جماعت ساتھ لے آئے۔ تو حضرت علی تو جانتے تھے کہ سیدہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ تو دعا کرے گی جنت سے کھانا آ جائے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب گئے حضور کی بارگاہ میں دعوت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو ساتھ لیا اور حضرت فاطمہ کے گھر کی جانب آئی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا اور مصلی پر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، سجدے میں جا کے رب سے فریاد کرتی ہے، اے اللہ میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو ہڈیاں چولہے میں چڑھا دی، تو جب حضور تشریف لائے تو اس ہڈیا کا اوپر سے ڈھکن اٹھایا، دیکھا کہ اس کے اندر وہ کھانا ہے جس کی خوشبو بڑی بے مثال ہے۔ وہ کھانا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور کو کھانا پیش کیا گیا، وہ کھانا کھاتے گئے لیکن کھانا کم نہیں ہوتا تھا۔ وہ صحابہ بڑے حیران تھے، کھانے کی لذت بڑی عجیب ہے اور کھانے کی لذت بڑی نرالی ہے، ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یہ کھانا، ایسا کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا، اس کھانے میں ڈالا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ کھانا جنت سے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کھانا کھا چکے، سیدہ نے پھر رب کی بارگاہ میں التجا کیا، اللہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم غلاموں کو آزاد کریں، اے اللہ تو میرے نبی، تو میرے والد کی امت سے گناہگاروں کی بخشش فرما۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان نے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، اور سیدہ کی دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کے ایک ایک قدم پر ایک ایک ہزار بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ساری رات نماز پڑھتی ہے، اور جب سحری کا وقت ہوتا، فجر کا وقت ہوتا تو دعا مانگتی تو نبی کی امت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ امی جان اپنے لیے بھی دعا مانگی؟ فرمایا کہ اپنے لیے، فرمایا کہ محبوب کی امت، حضور جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، تو میں بھی تو انہیں کی بیٹی ہوں، میں نے بھی حضور کی امت کی بخشش کی دعائیں کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ بیٹی کا ادب و احترام کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی سیدہ جاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی بیٹی کے ہاتھ کا اور پیشانی کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، اور بتایا امت کو کہ بیٹی کا ادب و احترام کیا ہے، بیٹی کے ساتھ محبت کتنی ہونی چاہیے۔ ایک وہ زمانہ تھا، یہ وہی زمانہ تھا جب بیٹیوں کو زندہ ترکول کیا جاتا تھا، جب بیٹیوں کو زندہ ترکول کیا جاتا تھا، اور اس زمانے کے اندر بیٹیوں کی اور عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ آج عورت کہتی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، آج عورت کہتی ہے کہ مجھے مردوں کے برابر حقوق چاہیے۔ عورت کی تو حقوق اتنی تھی کہ جن کو منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا، عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسلام کی برکت ہے جس نے عورت کو بحیثیت ماں کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت کو بحیثیت بیٹی کہا کہ یہ تو رب کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کے اس گھر والوں کو مبارک دیتے ہیں، یہ بیٹی کی پیدائش پہ ہے۔ فرمایا کہ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو رب کے فرشتے آ کے اس گھر والوں کو مبارک دیتے ہیں اور اس شخص کو کہتے ہیں کہ اللہ تیرا دنیا میں بھی مددگار اور آخرت میں بھی مددگار۔ بیٹی تو وہ ذات ہے کہ جس کی برکت سے گھر کے آنگن کھل جاتے ہیں، جس کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئی اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی، ان کو تکلیف نہ دی، فرمایا ان کی اچھی پرورش کی اور پھر ان کی شادی کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مجھے جنت میں ایسے رکھے گا۔ حضور نے اپنی شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کو تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مجھے جنت میں ایسے رکھے گا۔ یعنی کتنا مقام و مرتبہ ہے بیٹی کی خدمت کرنے کا، بیٹی کو بوجھ نہ سمجھنے کا، اور یقین جانے بیٹی بوجھ نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ، یہ ہماری فکر جو ہے یہ پرانے زمانے کی فکر ہے، یہ اس زمانے کی فکر ہے جو جس کو زمانہ چاہتے
भी ये आते हैं, ये बड़े खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अरब की औरतें छुप छुप के इनको दरवाजे के पीछे से छुप के इनको देखा करती थी। और अल्लाह ने इनको बड़ा हुस्न अता फरमाया और कई मर्तबा हजरत जिब्रील अमी हजरत दाहिया कल्बी की शक्ल में हुजूर के पास हाजिर हुए, यानी कितने खूबसूरत थे। जब इनको हुजूर ने देखा तो दुआ किया, अल्लाह इतना प्यारा चेहरा है, ये जहन्नुम में चला जाएगा, अल्लाह इसको ईमान की दौलत नसीब फरमा। अगले दिन हजरत दाहिया हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल आपकी तरफ मायल है, हुजूर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, हुजूर आपका पैगाम क्या है? तो हजरत दाहिया कल्बी के सवाल पर हुजूर ने फरमाया कि तुम अल्लाह की एक होने की गवाही दो, तुम कहो कि मैं शिर्क नहीं करता और मुझे अल्लाह का रसूल मान लो, तुम इस्लाम के अंदर आ जाओगे, ये इस्लाम का कलमा है। तो हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं कि मैं कलमा तो पढ़ लूं, लेकिन ए मोहम्मद तुम्हारा रब मुझे माफ नहीं करेगा। हुजूर ने पूछा क्यों? कहा कि मेरा गुनाह ही ऐसा है। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार था, या रसूलल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, मैंने 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है और आंखों में आंसू है। हजरत जिब्रील अमी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाता है दाहिया को कह दो कि अल्लाह ने पिछले गुनाहों को माफ कर दिया, आगे नई जिंदगी शुरू करो। हजरत दाहिया ने जब ये सुना रोने लगे। हुजूर ने पूछा आप क्यों रोते हो? कहा कि या रसूलल्लाह एक ऐसा गुनाह है वो बयान करने की हिम्मत नहीं, या रसूलल्लाह वो गुनाह ऐसा है कि अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हुजूर ने कहा कि बताओ वो गुनाह क्या है? कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त ऐसा था कि मेरी बीवी उम्मीद से थी, अल्लाह ने कोई औलाद देनी थी, मैंने सफर पे जाना था किसी दूसरे मुल्क, मैंने अपनी बीवी को कहा देखो अगर बेटा पैदा हुआ तो उसकी परवरिश करनी है, अगर बेटी पैदा हुई तो जिंदा दफन कर देना। एक अरसे के बाद मैं वापस आया, मैंने दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खोला तो सामने एक छोटी सी बच्ची है। पूछती है कौन? तो मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। पूछा कि कौन? उसने कहा तुम कौन हो? कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। वो हजरत दाहिया कहते हैं कि मेरे मुंह से निकला मैं इस घर का मालिक हूँ। मैंने अपनी बेटी को उठाया और सीने से लगा लिया और फिर कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तो वो बंदा हूँ कि जो बच्चियों को जिंदा दरगोर करता था। मेरी बेटी प्यारी ही इतनी थी, वो खूबसूरत इतनी थी, उसकी गोदी बड़ी प्यारी थी, मैंने उससे मोहब्बत मेरे दिल के अंदर पैदा हुई। लेकिन ख्याल आया कि कबीले वाले कहेंगे कि हमारी बेटियां तो जिंदा दरगोर करता था, हमारी बेटियों को तो जिंदा दफन करता था, अपनी बेटी से मोहब्बत जताने लगा है। तो कहा अपनी बीवी को कहा कि तुमने इसको दफन क्यों नहीं किया? तो हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ अब कबीले वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैंने अपनी बीवी को कहा कि इस बच्ची को तैयार करो, इस बच्ची को तैयार करो। वो बच्ची बड़ी प्यारी थी। अब कहते हैं यार सुनना, कभी वो मेरी दाढ़ी के अंदर हाथ फेरती, कभी मेरे को गले के मुंह से लेती, कभी मेरा मुंह चूमती और कहती कि पापा इतनी देर तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें बड़ा याद किया है, मैंने तुम्हें बड़ा याद किया है। तो हजरत दाहिया फरमाते हैं कि बच्ची को जब तैयार कर लिया, मैंने गोद में उठाया, बच्ची मुझे पूछती है पापा कहाँ जा रहे हैं? मुझे खिलौने लेके दोगे? मुझे नानी के घर लेके जा रहे हो? फरमाते हैं कि मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं सहरा के अंदर आया, मैंने जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वो बच्ची कहती है सख्त गर्मी है, अपना छोटा सा दुपट्टा गले से निकाल के मेरे चेहरे से रेत को साफ करती है। कहती बाबा इतनी गर्मी में काम क्यों करते हो? बाबा छांव में बैठ जाओ। वो उसके प्यार भरा अंदाज मेरे दिल के अंदर तरस ना ला सका। अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह जब कब्र खुद गई, जब गड्ढा खुद गया, मैंने उस बच्ची को धक्का दिया और उस बच्ची के ऊपर ब्रेड डालना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने हाथ जोड़े कि बाबा मुझे ना दफन करो, मुझे निकाल लो, मैं खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं कोई जिद नहीं करूंगी, मेरा चेहरा पसंद नहीं तो तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। वो हजरत दाहिया कहते हैं मुझे तरस नहीं आया, मैं मट्टी डालता रहा, मैं रेत डालता रहा। जब गले तक रेत पहुंच गया तो अब उसने मुझसे उम्मीद छोड़ दी। अब उसने रब की जानिब, उसने आसमान की जानिब देखा, अल्लाह को पुकारा और कहा कि अल्लाह मैंने सुना है कि तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों की हिफाजत करेगा। अल्लाह मैंने सुना है कि तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों की हुर्मत पामाल होने से बचा लेगा। अल्लाह जल्दी उस नबी को भेज दे। तो हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, हुजूर की जानिब देखा तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से तर थी, हुजूर रो रहे थे। हुजूर ने कहा दाहिया फिर सुना, मैं उस बच्ची को सुनना चाहता हूँ, उस बच्ची का वाकया जो मेरे इंतजार में दुनिया से चली गई। और आज इस उम्मत की बेटियां वो किस अंदाज में फलस्तीन के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा। हम
सकते हैं। एटॉमिक पावर हम हैं, हमारे एटॉमिक पावर बनने पर ये वो लोग थे जिन्होंने बड़ी खुशियां मनाई, जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर मिठाइयां तकसीम की। आज मुसलमान उम्मत की बेटियां वो जुल्म और सितम का शिकार हैं। आज वो इंतजार कर रही हैं कोई मोहम्मद बिन कासिम आए, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, लेकिन आज इस उम्मत को ये पता नहीं क्या हो गया। आज ये उम्मत अपने कामों में मसरूफ है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने बेटियों को जो मकाम मर्तबा अता फरमाया है, अगर कोई बंदा आज भी ये ख्याल करता है कि बेटी बोझ है और बेटी परेशानी का बायस है, तो वो हुजूर की उम्मती होने का हक अदा नहीं कर रहा। बल्कि बेटियों को अगर खुश दिली से उनकी इज्जत और एहतराम के साथ उनको पाला जाएगा, तो यकीनन ये बेटियां कल क़यामत के दिन इंसान को जन्नत में ले जाएंगी। तो सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा, आप वो बाकमाल बेटी हैं, रसूल पाक की आप वो रफ्ते जिगर हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी हुजूर ने मोहब्बत का अंदाज कैसे बताया, कहा कि बेटियों को बोझ न समझो, बेटियां तो जिगर का टुकड़ा होती है। फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको बेचैन किया उसने मुझे बेचैन किया, जिसने फातिमा को अज़ियत दी है उसने मुझे अज़ियत दी है। और हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करती थी। आपका नाम ये था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि सारी अज़वाज नबी, हुजूर की सारी बीवियां हुजूर के करीब जमा थी। हज़रत फातिमा आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और फातिमा के माथे को चूमा, अपने पास बिठाया, फिर उनके कान में कोई बात कही। हज़रत फातिमा के कान में कोई बात कही, तो जब कोई बात कही तो हज़रत फातिमा रोने लगी। थोड़ी देर बाद हुजूर ने जब उनकी बेचैनी देखी, उनकी बेकरारी देखी, तो दोबारा हुजूर ने उनके कान में एक बात कही तो वो हंसने लगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने सैयदा से कहा कि सैयदा फातिमा वो बात तो बताओ जो हुजूर ने तुम्हें बताई। कहा कि मैं हुजूर के राज को ज़ाहिर नहीं करूँगी। जब हुजूर का विसाल हो गया तो फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने सैयदा फातिमा से कहा कि ऐ फातिमा, देखो मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ, मेरा जो तुम पर हक है उस हक का वास्ता दे के कहती हूँ, मुझे वो बात बताओ। तो हज़रत फातिमा फरमाती हैं कि पहली बार जब हुजूर ने मेरे कान में बात कही, उस वक्त हुजूर ने फरमाया कि फातिमा, हर साल जिब्राइल अमीन एक बार कुरान का दौर करते थे, इस साल उन्होंने 2 मरतबा दौर किया और मेरा विसाल बड़ा करीब है और मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि सब्र करना और अल्लाह की रिजा पे राजी हो जाना। तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं जब मैंने ये बात सुनी तो मैं रोने लगी। फिर हुजूर ने जब मेरी बेचैनी देखी तो फिर हुजूर ने मुझे बात बताई और कहा कि फातिमा, क्या तुम इस बात पे राजी नहीं कि अल्लाह ताला ने तुझे आलमीन की, अल्लाह ताला ने तुझे मोमिनीन की, अल्लाह ताला ने तुझे जन्नतियों की औरतों के सरदार बनाया है। ये बात सुना, इस बात को मैंने सुना तो फिर मुझे खुशी हुई और इस बात पे मैं हंस दी। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा, इनका विसाल और मिलाद, इनका विसाल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़हरी के 6 महीने बाद हुआ और हुजूर ने फरमाया, इनको फरमा दिया था कि फातिमा के मेरे अहल में सबसे पहले जो मुझसे आके मिलेगा वो तुम होगी। और ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है। आजकल लोग कहते हैं कि कल का नहीं पता, तो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल की भी खबर दी और सैयदा फातिमा का भी बताया। और हुजूर को ये भी पता है कि मेरे अहल व अयाल में मेरे बाद सबसे पहले कौन आके मुझसे मिलेगा। तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपके फज़ाइल, आपकी शान इतनी है कि आसमान के सितारों से बढ़कर ज्यादा आपकी फजीलत है। तो रब्बे कायनात जल्ल जलालहू ने हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको जो मकाम मर्तबा अता फरमाया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब क़यामत का दिन होगा, हज़रत फातिमा तो ज़हरा जब मैदान महशर में आएंगी, उस वक्त हुक्म होगा कि ए महशर वालों अपनी आंखें झुका लो। और एक रिवायत में है कि अपने सरों को नीचे कर लो, अपने सर को झुका लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद महशर में आने वाली है। तो हज़रत फातिमा जब आएंगी तो 70,000 बूरे इनके दाईं तरफ, 70,000 बूरे इनके उल्टी जानिब, 70,000 बूरे आगे और 70,000 बूरे पीछे होगी। पुल सिरात पर से गुजरेंगी बिजली के चमकने की तरह, बिजली के चमकने की तरह पुल सिरात से गुजर जाएंगी और जन्नत में अपने मकान आलीशान में जलवा फरमा होंगी। अल्लाह ताला सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सदका हमारी ख़वातीन को भी नेक सीरत और बाहया बनाए। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अंदाज़ हज़रत अली बयान फरमाते हैं
کہ جب حضرت فاطمہ گھر کا کام کرتی، جب آٹا گوندھ رہی ہوتی تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوتی، جب گھر کا کوئی کام کر رہی ہوتی تو زبان پر تلاوت قرآن ہوتا۔ حضرت فاطمہ رات کو ساری رات عبادت کرتی، 2 رکعت نفل نیت کرتی، جب اذان فجر ہوتی تو وہ 2 رکعت بھی پورے نہیں ہوتے۔ عرض کرتی مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ محمد کی بیٹی اپنے 2 رکعتیں پوری نہ کر سکے۔ یہ انداز ہے اس عظیم الشان ماں کا۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا اگر ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو حسنین کی ماں جیسے کسی کی ماں کوئی نہیں، اگر بیٹی ہونے جیسا دیکھیں تو حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ جیسے کسی کی بیٹی نہیں، اگر دیکھیں کہ بیوی کیسی ہے تو حضرت علی نے جو شان بیان کی ہے ایسی بیوی کسی کے نہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کردار ہمارے لیے اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یقیناً مثالی کردار ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں جب گھر کا کام کرنا ہے تو کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا کے یا ٹی وی پہ فلمیں ڈرامے چلا کے وہ گھروں کا کام کرتی ہیں، لیکن ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم غلام سیدہ فاطمہ ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں یہ کنیز فاطمہ ہے۔ یہ کنیز فاطمہ کا یہ کام نہیں، کنیز فاطمہ کا کام یہ ہے کہ اس کا ہر انداز جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، اور وہ ایسی ہو کہ دن کے اندر کم از کم 1 رکوع قرآن کا تلاوت کر لے، وہ کم از کم 1 مہینے میں 1 بار قرآن کریم کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شرک نہیں کرتا اور مجھے اللہ کا رسول مان لو، تم اسلام کے اندر آ جاؤ گے، یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ تو حضرت داہیہ کرمی کہتے ہیں کہ میں کلمہ تو پڑھ لوں لیکن اے محمد تمہارا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میرا گناہ بھی ایسا ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں نے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے داہیہ کو کہہ دو کہ اللہ نے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، کہ نئی زندگی شروع کرو۔ حضرت داہیہ نے جب یہ سنا رونے لگے۔ حضور نے پوچھا آپ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایک ایسا گناہ ہے وہ بیان کرنے کی ہمت نہیں، یا رسول اللہ وہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضور نے کہا کہ بتاؤ وہ گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا تھا کہ میری بیوی امید سے تھی، اللہ نے کوئی اولاد دینی تھی، میں نے سفر پہ جانا تھا کسی دوسرے ملک، میں نے اپنی بیوی کو کہا دیکھو اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنی ہے، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کر دینا۔ ایک عرصے کے بعد میں واپس آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک چھوٹی سی بچی ہے، پوچھتی ہے کون؟ تو میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ پوچھا کہ کون؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ وہ حضرت داہیہ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے نکلا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اور پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو وہ بندہ ہوں کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا۔ میری بیٹی پیاری ہی اتنی تھی، وہ خوبصورت اتنی تھی، اس کی گودی بڑی پیاری تھی، میں نے اس سے محبت میرے دل کے اندر پیدا ہوئی، لیکن خیال آیا کہ قبیلے والے کہیں گے کہ ہماری بیٹیاں تو زندہ درگور کرتا تھا، ہماری بیٹیوں کو تو زندہ دفن کرتا تھا، اپنی بیٹی سے محبت جتانے لگا ہے۔ تو کہا اپنی بیوی کو کہا کہ تم نے اس کو دفن کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت داہیہ کرمی کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا اب قبیلے والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس بچی کو تیار کرو، اس بچی کو تیار کرو۔ وہ بچی بڑی پیاری تھی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کبھی وہ میری داڑھی کے اندر ہاتھ پھیرتی، کبھی میرے کو گلے کے منہ سے لیتی، کبھی میرا منہ چومتی اور کہتی کہ پاپا اتنی دیر تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں بڑا یاد کیا ہے، میں نے تمہیں بڑا یاد کیا ہے۔ تو حضرت داہیہ فرماتے ہیں کہ بچی کو جب تیار کر لیا میں نے گود میں اٹھایا، بچی مجھے پوچھتی ہے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کھلونے لے کے دو گے؟ مجھے نانی کے گھر لے کے جا رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، میں صحرا کے اندر آیا، میں نے زمین میں گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ وہ بچی کہتی ہے سخت گرمی ہے، اپنا چھوٹا سا دوپٹہ گلے سے نکال کے میرے چہرے سے ریت کو صاف کرتی ہے، کہتی بابا اتنی گرمی میں کام کیوں کرتے ہو؟ بابا چھاؤں میں بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے پیار بھرا انداز میرے دل کے اندر ترس نہ لا سکا۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب قبر کھد گئی، جب گڑھا کھد گیا، میں نے اس بچی کو دھکا دیا اور اس بچی کے اوپر بریڈ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنے ہاتھ جوڑے کہ بابا مجھے نہ دفن کرو، مجھے نکال لو،
میں کھلونے نہیں مانگوں گی، میں کوئی ضد نہیں کروں گی، میرا چہرہ پسند نہیں تو تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ وہ حضرت داہیہ کہتے ہیں مجھے ترس نہیں آیا، میں مٹی ڈالتا رہا، میں ریت ڈالتا رہا، جب گلے تک ریت پہنچ گیا تو اب اس نے مجھ سے امید چھوڑ دی۔ اب اس نے رب کی جانب، اس نے آسمان کی جانب دیکھا، اللہ کو پکارا اور کہا کہ اللہ میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کی حفاظت کرے گا۔ اے اللہ میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کی حرمت پامال ہونے سے بچا لے گا، اے اللہ جلدی اس نبی کو بھیج دے۔ تو حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، حضور کی جانب دیکھا تو حضور کی داڑھی آنسوں سے تر تھی، حضور رو رہے تھے۔ حضور نے کہا داہیہ پھر سنا، میں اس بچی کو سننا چاہتا ہوں، اس بچی کا واقعہ جو میرے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ اور آج اس امت کی بیٹیاں وہ کس انداز میں فلسطین کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم ملک پاکستان اور اس کے علاوہ کتنے ایسے ملک ہیں جن کے پاس جو تگڑا جواب دے سکتے ہیں۔ ایٹمی پاور ہم ہیں، ہمارے ایٹمی پاور بننے پر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑی خوشیاں منائی، جنہوں نے اپنے ملک کے اندر مٹھائیاں تقسیم کی۔ آج مسلمان امت کی بیٹیاں وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ آج وہ انتظار کر رہی ہیں کوئی محمد بن قاسم آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، لیکن آج اس امت کو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آج یہ امت اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بیٹیوں کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ آج بھی یہ خیال کرتا ہے کہ بیٹی بوجھ ہے اور بیٹی پریشانی کا باعث ہے تو وہ حضور کی امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا، بلکہ بیٹیوں کو اگر خوش دلی سے ان کی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو پالا جائے گا تو یقیناً یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن انسان کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا آپ وہ باکمال بیٹی ہیں، رسول پاک کی آپ وہ رخت جگر ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی حضور نے محبت کا انداز کیسے بتایا، کہا کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو بے چین کیا اس نے مجھے بے چین کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی ہے اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتی تھی۔ آپ کا نام یہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساری ازواج نبی، حضور کی ساری بیویاں حضور کے قریب جمع تھیں۔ حضرت فاطمہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فاطمہ کے ماتھے کو جمعہ اپنے پاس بٹھایا، پھر اس کے کان میں کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی، تو جب کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے جب ان کی بے چینی دیکھی، ان کی بے قراری دیکھی تو دوبارہ حضور نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ ہنسنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ سے کہا کہ سیدہ فاطمہ وہ بات تو بتاؤ جو حضور نے تمہیں بتائی۔ کہا کہ میں حضور کے راز کو ظاہر نہیں کروں۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ دیکھو میں تمہاری ماں لگتی ہوں، میرا جو تم پر حق ہے اس حق کا واسطہ دے کے کہتی ہوں مجھے وہ بات بتاؤ۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ پہلی بات جب حضور نے میرے کان میں بات کہی اس وقت حضور نے فرمایا کہ فاطمہ ہر سال جبرائیل امین ایک بار قرآن کا دور کرتے تھے، اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا اور میرا وصال بڑا قریب ہے اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ صبر کرنا اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رونے لگی۔ پھر حضور نے جب میری بے چینی دیکھی تو پھر حضور نے مجھے بات بتائی اور کہا کہ فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عالمین کی، اللہ تعالیٰ نے تجھے مومنین کی، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتیوں کی عورتوں کے سردار بنایا ہے۔ یہ بات سنا، اس بات کو میں نے سنا تو پھر مجھے خوشی ہوئی اور اس بات پہ میں ہنس دی۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا ان کا وصال میلاد، ان کا وصال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے 6 مہینے بعد ہوا اور حضور نے فرمایا ان کو فرما دیا تھا کہ فاطمہ کے میرے اہل میں سب سے پہلے جو مجھ سے آگے ملے گا وہ تم ہوگی اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ کل کا نہیں پتا، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی بھی خبر دی اور سیدہ فاطمہ کا بھی بتایا اور حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے اہل و عیال میں میرے بعد سب سے پہلے کون آ کے مجھ سے ملے گا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے فضائل، آپ کی شان اتنی ہے کہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر زیادہ آپ کی فضیلت ہے۔ تو رب کائنات جل جلالہ نے حضرت فاطمہ
کی حدیث پاک ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا حضرت فاطمہ زہرا جب میدان محشر میں آئیں گی اس وقت حکم ہوگا کہ اے محشر والوں اپنی آنکھیں جھکا لو، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے سروں کو نیچے کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد محشر میں آنے والی۔ تو حضرت فاطمہ جب آئیں گی تو 70,000 حوریں ان کے دائیں طرف، 70,000 حوریں ان کے الٹی جانب، 70,000 حوریں آگے اور 70,000 حوریں پیچھے ہوگی، پل صراط پر سے گزریں گی بجلی کے چمکنے کی طرح، بجلی کے چمکنے کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گی اور جنت میں اپنے مکان عالی شان میں جلوہ فرما ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ ہماری خواتین کو بھی نیک سیرت اور با حیا بنائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انداز حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ گھر کا کام کرتی، جب آٹا گوندھ رہی ہوتی تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوتی، جب گھر کا کوئی کام کر رہی ہوتی تو زبان پر تلاوت قرآن ہوتا۔ حضرت فاطمہ رات کو ساری رات عبادت کرتی، 2 رکعت نفل نیت کرتی، جب اذان فجر ہوتی تو وہ 2 رکعت بھی پورے نہیں ہوتے، عرض کرتی مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ محمد کی بیٹی اپنے 2 رکعتیں پوری نہ کر سکے۔ یہ انداز ہے اس عظیم الشان ماں کا۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا اگر ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو حسنین کی ماں جیسے کسی کی ماں کوئی نہیں، اگر بیٹی ہونے جیسا دیکھیں تو حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ جیسے کسی کی بیٹی نہیں، اگر دیکھیں کہ بیوی کیسی ہے تو حضرت علی نے جو شانیں بیان کی ہیں ایسی بیوی کسی کی نہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا کردار ہمارے لیے اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یقیناً مثالی کردار ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں جب گھر کا کام کرنا ہے تو کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا کے یا ٹی وی پہ فلمیں ڈرامے چلا کے وہ گھروں کا کام کرتی ہیں، لیکن ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم غلام سیدہ فاطمہ ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں یہ کنیز فاطمہ ہے۔ یہ کنیز فاطمہ کا یہ کام نہیں، کنیز فاطمہ کا کام یہ ہے کہ اس کا ہر انداز جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، اور وہ ایسی ہو کہ دن کے اندر کم از کم 1 رکوع قرآن کا تلاوت کر لے، وہ کم از کم 1 مہینے میں 1 بار قرآن کریم کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ